بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بلدي ضعفا فقلت له أريدك بالله يا أبتر من الزوج فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب الحوز قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله أتحسن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتحسن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي
ويا مسيح وخليفته وصاحب لويه قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل لهم أهل بيت النبوات ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبنوها وبنوها فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد.
فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وقال شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله حما ولا مهموم إلا وكشف الله غما ولا طالب الحاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور محمد تمام حضرات سے گزارش ہے جو کہ باہر تشریف رکھتے ہیں مجلس کا باقاعدہ آغاز حدیث سے قصہ سے ہو چکا ہے تو ان سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لیں. بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. مولانا حسین کی حضرت سے ایک گزارش ہے انشاءاللہ.
ہے سلام اس پہ جو کہتی تھی صدا ظالموں نے تجھے پانے نہ دیا ہائے حسین ہے سلام اس پہ جو علی اکبر نے تیرے سامنے برچے کھائے قتل اصغر تیرے ہاتھوں پہ ہوا ہائے حسین ہے سلام اس پہ جو نہ رہا کوئی جنازے کا اٹھانے والا تن زخمی تیرا تیروں پہ رہا ہائے حسین ہے سلام اس پہ جو جل گئے خیمے چینی چادر سامان لوٹا بعد تیرے یہ ہوئی ہم پہ جفا ہائے حسین ہے سلام اس پہ جو گھوڑ دوڑائے لائنوں نے تیرے لاشے پر جیسے تو سیتے پیامبر ہی نہ تھا ہائے حسین ہے سلام اس پہ جس جگہ خیمہ زینب تھا وہاں سے اب تک رات کو آتی ہے کانوں میں صدا ہائے حسین ہے سلام اس پہ جو عمر بھر ماتم شبیر میں گزرے محبوب قبر سے بھی تیرے آئے گی صدا ہائے حسین ہے سلام اس پہ جو سورہ فاتحہ
جب شام کی بستی میں ننگے سر زینب، جب شام کی بستی میں ننگے سر زینب، اسیر و مضطر و بیتاب و نوحہ کر زینب، منہ اپنا بالوں سے ڈھانپے تھی اونٹ پر زینب، یہ رو کے کہتی تھی ہر دم بچشم تر زینب، یہ رو کے کہتی تھی ہر دم بچشم تر زینب، بغیر حسین کی ہوں فاطمہ کی جائے ہوں، میں کربلائے مولا سے لوٹ کے آئی ہوں، میں کربلائے مولا سے لوٹ کے آئی ہوں، اجاڑ ماریا میں ہو گیا چمن میرا، بچھڑ گیا علی اکبر سا گل بدر میرا، ہوا شہید ہر ایک شیر سب شکر میرا، پڑا ہے بھائی بیاباں میں بے کفن میرا، پڑا ہے بھائی بیاباں میں بے کفن میرا، نبی کی آل کو اہل جفا نے لوٹ لیا، ہمارے قرب کو رن میں خزاں نے لوٹ لیا، ہمارے قرب کو رن میں خزاں نے لوٹ لیا، ہمارے پیارے کو مہما بلا کے مارا ہے، علی کے لال کا خنجر سے سر اتارا ہے، ہر ایک شہید جفا تشنہ لب سے دارا ہے، ہر ایک گلسا بدن رن میں پارا پارا ہے، ہر ایک گلسا بدن رن میں پارا پارا ہے، شمع پہ فاطمہ کے آ گئی خزاں، نشان مرتضوی کا مٹا نشان، نشان مرتضوی کا مٹا نشان افسوس، سوار اونٹ پہ ہے اور ردا نہیں سر پر، چھپائے رہتے ہیں بالوں سے منہ گشا، وہ سحر گزرتے ہیں ہمیں فاقوں پہ فاقے اونٹوں پر، یہ ذوف ہے کہ غشا جاتا ہے ہمیں اکثر، یہ ذوف ہے کہ غشا جاتا ہے ہمیں اکثر، جو چادریں بھی کوئی رحم کھا کے دیتا ہے، تو شمر آ کے اسے وقت چھین لیتا ہے،
کرتی تھی اس در پہ زینب دل کے قریب اٹھ کے لایا لائے سرے شب پکڑ کے ہاتھوں سے دل کو تڑپ گئے ہم سے پکار بھائی بچا لو ہمیں کسی ادبے پکار بھائی بچا لو ہمیں کسی تدبے تمہارے مرنے سے ایزا اٹھاتی ہے زینب لئی کے سامنے سر ننگ جاتی ہے زینب لئی کے سامنے سر ننگ جاتی ہے زینب شباب شام کی بر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد موت سے خوف کھا کر جو شام مانگتے ہیں دعا زندگی کے لیے موت سے خوف کھا کر جو شام و سحر مانگتے ہیں دعا زندگی کے لیے دست بستہ ہے ان سے یہی التجا کہ زندگی وقف کر دے علی آپ کمبر کے رتبے سے واقف نہیں آپ کمبر کے رتبے سے واقف نہیں اور سمجھنے چلے ہیں مقام علی آپ کمبر کے رتبے سے واقف نہیں اور سمجھنے چلے ہیں مقام علی بندہ پرور خدا را کوئی چیز تو ارے چھوڑ دیجئے خدا اور نبی جو شام و سحر مانگتے ہیں دعا زندگی کے لیے اور نزع کا وقت ہے مسکراؤں نہ کیوں نزع کا وقت ہے مسکراؤں نہ کیوں میری دیری نہ امید بر آئی ہے میری بالی پہ آیا ہے مولا میرا ارے موت مانگی تھی میں نے اسی کے موت سے خوف کھا کر جو شام و سحر مانگتے ہیں دعا زندگی کے لیے
گونجی بوقت سے صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت سے صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں ارے کاٹو نہ میرا خشک گلا کاٹو نہ میرا خشک گلا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں اما کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی اما کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی ارے میں بار بار کہتا رہا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا سوکھی ہوئی ہے شمر میرے خلق کی رگیں سوکھی ہوئی ہے شمر میرے خلق کی رگیں ارے آہستہ تو چھری کو چلا آہستہ تو چھری کو چلا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد حضرات ذرا قریب قریب آ جائیے ذرا رونق میں بھی اضافہ ہو جائے گا تمام ارواح مومنین و مومنات کے لیے تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے تمام علماء خطبہ فقہا شعراء منقبت خوان حافظان عزادار ماتمدار جو بھی آپ سب حضرات کے رشتہ دار محسنین استاد آباء و اجداد جو بھی اس دنیا سے گزر گئے جنہوں نے بھی اس دین اس مسلک اس مذہب کی جیسے بھی جو بھی خدمت کی ان سب کو شامل کرتے ہوئے ایک مرتبہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين نبينا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم
الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. صلوات. نام سے اللہ کے جو بے حد مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے. میں بار بار عرض کرتا آ رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ ہم سب دیا بھائی سے مستفید ہونے آئے ہیں، لیکن بس میری بھی نوکری قبول ہو جائے ہر جگہ ان کے صدقے، آپ حضرات کے سننے کے صدقے. تو ایک دفعہ درود پڑھ دیجئے آپ لوگ. زیادہ وقت نہیں لوں گا، انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں زحمت تمام کر دوں گا. اور دیکھیے میں یہ ضرور کرتا ہوں کہ وقت ختم ہونے پہ بات ختم کر دیتا ہوں، باتیں پوری کرنے کے وقت کوشش نہیں کرتا، کیونکہ انسان کی زندگی بھی ایسے ہی ہے، وقت پورا ہوتا ہے باتیں پوری نہیں ہوتی. تو یہ نیچرل ایک طریقہ ہے. تو جو میں کوشش کرتا ہوں 1-2-4 منٹ کی اگر مجھ سے کوتاہی ہو جائے تو آپ بھی معاف کر دیجیے گا، میں اللہ سے بھی معاف کرنا تو کروں گا، لیکن کوشش میری یہی ہوگی کہ انشاءاللہ آدھے گھنٹے سے زیادہ زحمت نہ ہو اور بات بھی پوری ہو جائے. دیکھیے یہ آیت میں بار بار ہر جگہ کوٹ کرتا آ رہا ہوں، قد افلح المؤمنون، کہ جو مولا کے پہلے 3 الفاظ تھے جو آپ نے اس دنیا میں آ کر رسول اللہ کی زیارت کو دیکھ کر ان کے حکم پر ادا کی، جس میں آپ نے فرمایا کہ مومنین فلاح پا چکے. میں کل عرض کر رہا تھا کہ یہ پاسٹ ٹینس میں کہا، اتنی یقینی بات کہی، اور ساتھ یہ جب یہ بات کہی تھی تو یہ بھی ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ ہیں کون مومنین. ہر آدمی جو اپنے آپ کو مومن کہے وہ مومن ہو جائے گا، یا جس کو علی ابن ابی طالب مانے کہ یہ مومن ہے. دیکھیں میں اب یہ بات یہاں سے شروع کرتا ہوں. جو روایت ابھی پیچھے پڑھ رہا تھا کہ جب حضرت علی پیدا ہوئے نا اور رسول اللہ لے کے باہر آئے تو ابو جہل کے پاس ایک اژدہا تھا جو بچے کو قریب سے سونگ کے بتاتا تھا کہ وہ حلالی ہے یا نہیں. یہ اس کا کرائیٹیریا تھا. یہ اژدہا سنگا کر اژدہے سے وہ پوچھ کر اور جو اس کا بھی طریقہ تھا اس سے وہ یہ بتاتا کہ یہ بچہ جائز ہے یا نہیں. ابھی تو تھا نا ابو جہل، تو کسی وجہ ہی تھا. تو جب پیدا ہوئے نا مولا تو یہ آگے لے کر اپنا اژدہا کہ ذرا سنگواؤ بچے کو. تو چاہیا گیا بچے کے پاس وہ اژدہے کو، حضرت علی کے پاس. تو آپ نے اس اژدہے کو پکڑا اور چیر دیا. یہی جو ہم کہتے ہیں نا جناب، یہ وہ اژدہا تھا ابو جہل کا کہ جو آپ نے چیر دیا. اچھا چلیں جناب چیر دیا. میرے والد مجھ سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ بھائی سوچنے کی بات ہے، حضرت علی کو اگر برا لگا تھا تو اس کو حکم دیتے ہٹ جاتا. ابو جہل کو ایک حکم دے دیتے گر جاتا، نہیں لا سکتا تھا بھائی، اس کو چیرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مطلب اس کو چیر پھاڑ گیا. یہ معجزہ تو تھا میں مانتا ہوں، لیکن کوئی ضرورت بھی تو ہونی چاہیے نا. اس کی حکمت کیا تھی؟ تو حکمت یہ تھی کہ آج تک عرب میں وہ پیمانہ تھا دیکھنے کا کہ یہ حلال سے ہے یا نہیں ہے. اب 2 پیمانوں کی ضرورت نہیں ہے، اب میں آ گیا. دوسرے اسٹینڈرڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے. درود پڑھنے پر محمد یہ وہ اسٹینڈرڈ ہی توڑ دیا علی نے کہ بات ہی ختم. اب میرا ذکر کرو اور نسل پہچان لو، میرا نام لو اور نسل پہچان لو، اب ضرورت نہیں ہے. لیکن اب میں بات جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے وہ نشانیاں کیا ہیں کہ جو علی ابن ابی طالب نے بتائیں اسی آیت کی بات کی آیتوں میں کہ وہ کون ہے مومنین. یہ میں کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون. یہ وہ مومنین ہیں جو صرف نماز نہیں پڑھتے، نماز تو پڑھتے ہی ہیں بلکہ انتہائی خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اپنے دل کی حضوری کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. الذین هم فی صلاتہم خاشعون. پہلی نشانی. دوسری نشانی والذین هم عن اللغو معرضون.
اپنے آپ کو بری غلیظ باتوں سے الگ رکھتے ہیں. تیسری نشانی والذین هم فی زکاتہم فاعلون، جو اپنی زکات کو وقت پر ادا کرتے ہیں. سبحان اللہ. پھر والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنی امانتوں اور وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نشانیاں ہیں. ارے سلام. زبان علی بن ابی طالب ہے یہ نشانیاں کہ یہ جو مومنین ہیں ان کی کامیابی کی ضمانت لے رہا ہے علی بن ابی طالب. ایسی نماز، میں صرف 2 منٹ لوں گا آپ کے بعد آگے بڑھا دوں گا، کہ ایسی نماز جو خشوع سے ہو. امام خود تشریف فرمائے مسجد میں اور دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور انتہائی تیزی سے نماز پڑھ رہا ہے، بہت تیز نماز اس نے ختم کر. جب ختم کر دی تو امام نے کہا کہ یہ نماز پڑھی ہے یہ تو نے اللہ سے مذاق کیا، مذاق کیا، اس پر تو اللہ سے ثواب کیوں نہیں رکھتا ہے؟ ایسی نماز اس نے پڑھی. اور جب وہ سوچ رہا ایسے کسی کو اگر امام یہ کہہ دے نماز پڑھنے کے بعد تو اس نے ہاتھ جوڑ لی. اس نے کہا کہ مولا میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں. اس نے دوبارہ نماز پڑھی. اب بڑا سنبھل کے اور لہن کے ساتھ اور بہت سارے ارکان کے ساتھ نماز پڑھی. جب نماز پڑھ لی تو اب بڑے اس نے دل کڑا کر کے پوچھا ہوگا امام سے کہ بھائی اب صحیح ہے؟ تو امام مسکرائے، کہا پہلے والی صحیح تھی، پہلے والی بہتر تھی. تو حیران ہوئی کہ بھائی ابھی میں نے پڑھی تو آپ نے کہا کہ میں نے مذاق کی اور میں اللہ سے اس پر ثواب کی امید رکھتا ہوں، اور اب میں نے آپ پڑھی ہے یہ نماز اتنا رک لہن اور جناب بڑا سارا بنا بنو کے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے والی بہتر تھی. تو امام نے مسکرا کے کہا پہلے والی جیسی تھی اللہ کے لیے تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اب یہ جو تم نے ارکان کے لحاظ سے یہ نماز صحیح تھی لیکن تو یہ مجھے بھی ساتھ میں دکھا رہا تھا، اللہ کے ساتھ مجھے بھی شریک کر رہا تھا کہ میں بھی دیکھوں کہ نماز ایسے پڑھو کہ وہ تم اگر اس کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ خشوع کی ڈیفینیشن ہے. ایسے نماز پڑھو. اور آپ دیکھیں کمال کی بات آپ یہ بھی دیکھیے گا حضور، میں بس تھوڑے کی زحمت دے رہا ہوں کہ علی کی کسی نماز کا ذکر قرآن میں نہیں، صرف ایک نماز کا ذکر ہے اور وہ بھی واجب نماز کا نہیں. غور کیجیے گا یہ بات، جو بات پہنچانا چاہ رہا ہوں بس میری نوکری پوری ہو جائے گی. علی کی ایک نماز کا ذکر ہے قرآن میں. حد یہ ہے کہ جس نماز میں ضربت لگی اس کا بھی ذکر نہیں. ایک سنت نماز کا ذکر ہے جس میں علی نے انگوٹھی دی. سنت نماز کا ذکر ہے. اچھا دوسرا بھی آرگیومنٹ سن لیجیے، ذرا توجہ دیجیے گا. علی کے کسی روزے کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، کسی واجب روزے کا ذکر نہیں ہے. ان 3 سنت روزوں کا ذکر ہے جس میں غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلایا گیا. کیا منطق ہوگی بھائی؟ واجب نماز سے زیادہ جس پہ ضربت کھائی علی نے. فجر کی وہ نماز، کون سی زبان علی کی اس نماز اور اس سجدے کی فضیلت بیان کر سکتی ہے اگر کسی کے پاس وہ زبان تو بیان کر دے. محمد وال محمد صلوات. کیوں ہے ایسا؟ کہ ایسی نماز جو واجب بھی نہیں تھی اور ایسا روزہ جو واجب بھی نہیں تھا. منتی روزہ تھا اس طرح سے واجب کہہ لیں، لیکن رمضان کا روزہ نہیں تھا. لیکن کیا بات تھی؟ وہ دو ہمارے اوپر حقوق ہے نا، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. ان علی اور فاطمہ کی عبادتوں کا ذکر ہے جس عبادت میں اللہ کا بھی حق ادا ہوا، بندوں کا بھی حق ادا ہوا. سبحان اللہ. نعرہ سلوات. کیا حق ادا کیا ہوگا علی نے سجدے کا؟ فجر کی نماز کا پہلا سجدہ 19 رمضان کو، لیکن وہ صرف اللہ کا حق ادا کیا. اللہ کے نزدیک قابل ذکر نماز اگر تھی علی کی تو وہ تھی جس میں انگوٹھی لی گئی. اور کیا اس پر بھی ایک اعتراض کیا گیا جناب
یہ میں آج بس یہ پڑھا کروں گا اور ربط مسائل کیا انما ولیکم اللہ والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اللہ تمہارا ولی ہے اور رسول تمہارا ولی ہے اور وہ تمہارا ولی ہے جو رکوع میں زکات دیتا ہے. سبحان اللہ. وہ ہے تمہارا ولی. آیا ولایت آ گئی. واقعہ تو سب کو معلوم ہے, بچے کو معلوم ہے ماشاءاللہ سے ہمارے کہ علی نماز پڑھ رہے ہیں اور ساحل آیا مسجد میں اور اس نے آواز دی اور علی نے ہاتھ بڑھایا اور وہ انگوٹھی جس سے حضرت سلیمان حکومت کیا کرتے تھے, جس کی بلبوتے پر, جس کی وجہ سے جو طاقت تھی ان کی, وہ علی کی زکات میں دے دی گئی. یہ واقعہ سب کو معلوم ہے. مجھے یہ ایریا نہیں کور کرنا ہے فضائل کا. جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے, جو اعتراض کیا کہ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر سب سے بڑی تفسیر ہے اہل سنت اور یہ سب سے بڑے ہیں, انہوں نے یہ ایک شوشہ چھوڑا ہے اور خدا سلامت رکھے ہمارے علماء کو کہ انہوں نے اس کا خوب جواب بھی دیا ہے. بس مجھے وہ شیئر کرنا ہے آپ کے ساتھ کہ اعتراض کیا کیا. انہوں نے بڑی تعریف کی کہ بھائی بڑی بات ہے یوں اور یہ وہ, لیکن بس ایک بات یہ ہے کہ جب علی نے نماز پڑھی ہوگی یہ والی اور سائل نے آواز دی ہوگی تو علی کی نماز میں کچھ خلل تو آیا ہوگا. لیکن آپ کمپیئر کریں, علی نے کہا تھا نا کہ یہ اس میں مجھے بھی دکھانے کے لیے تم نے کچھ پڑھا, تو اب جب سائل کوئی بات کر رہا ہے تو علی نے سنی نا وہ بات, آرگیومنٹ ہے اس کے پاس, اس نے آرگیومنٹ پورا دیا ہے کہ بھائی علی نے اور نماز میں ہاتھ بھی بڑھایا اور اشارہ بھی کیا اور اس نے انگوٹھی نکال دی اور علی کی نماز بھی چلتی. تو ساری تعریف کرنے کے بعد انہوں نے آخر میں ایک شوشہ چھوڑ دیا, اللہ عالم بالصواب. مجھے نہیں معلوم, بس اللہ بہتر جانتا ہے. لوگوں کے ذہن میں ایک شک ڈال دی, اس کے بعد انہوں نے نیچے ایک جملہ لکھ دیا کہ بھائی اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن بہرحال علی کی نماز میں خلل تو آیا بقول ہے نا. اب ہم ہمارے علماء کا جواب سن لیجیے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سوال ہم لوگ نہیں کرتے کسی بھی سوال سے. جن کے علماء نے ان کو لیٹ ڈاؤن کیا ہو نا, جن کے پیروں نے ان کو لیٹ ڈاؤن کیا ہو, وہ تو ڈرے سوالوں سے. ہمارے مذہب میں سوال سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں, کوئی ضرورت نہیں. خدا سلامت رکھے واقعی علماء. یہ اعتراض کا جواب کیا, پہلی جب بات تو یہ دیکھیے بڑا سیریس جواب کہ جناب علی کس کی نماز پڑھ رہے تھے, تو اللہ تو تعریف کر رہا ہے نماز کی. اللہ تو اس نماز کی تعریف کر رہا ہے, اس مفسر کو برائی نظر آ رہی ہے کہ اس میں خلل آ گیا تھا. کمال یہ نا, وہ جو تعریف میں آیت اتار دے, وہ علی کی کسی نماز کی تعریف نہ کرے, صرف اسی نماز کی تعریف کرے, اور مفسر کو کسی نماز میں عیب نہ نظر آئے, اسی نماز میں عیب نظر آئے. مطلب مذاق یہ ہے کہ بھائی جو جب اللہ تعریف کر رہا ہے تو آپ کو کیا پریشانی ہے. آپ کی نماز تھوڑی پڑھ رہا تھا علی بن ابی طالب, اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس نماز کے بدلے, اس ایکشن کے بدلے علی تمہیں ولایت تو وہی رتبہ دیا جو اللہ کے پاس تھا, جو رسول کے پاس تھا, وہی رتبہ. تو اللہ تو تعریف کرے. اچھا, اور آپ دوسرا جو جواب ہے وہ شاید اس سے زیادہ آپ کو اپیل کرے گا کہ دیکھیے علی نے یہ ایکشن کیا تھا, یہ علی کا خشوع, یہ علی کا نماز کا خشوع ہے. بیان کر رہا ہوں نا آپ کو, یہی جو علی کہہ رہا ہے نا کہ وہ مومنین جو خشوع سے نماز پڑھتے ہیں وہ ہے کامیاب. تو علی کی نماز کا خشوع دیکھیں آپ, جس کی تعریف کیا کہا اس نے, آقا علی نماز میں تھے, رکوع میں تھے, ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا تھا, آپ سنت نمازیں پڑھ رہے ہیں. تو سائل آیا, اس نے کہا کہ میں غریب ہوں, میری مدد کرو. کسی نے جواب نہیں دیا, علی نے بھی جواب نہیں دیا. علی نے بھی جواب نہیں دیا. اس نے دوبارہ آواز دی, یہ واقعہ بالکل میں کوٹ کر رہا ہوں, اس نے دوبارہ آواز دی, جواب نہیں دیا, علی نے بھی جواب نہیں دیا. اس کے بعد اس نے اللہ سے مخاطب ہو کر کہا, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس نے کہا اے بار الہ تو گواہ رہنا, میں تیرے گھر میں تیرے ماننے والوں سے سوال کر رہا ہوں اور خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں. جب اس نے اپنا کیس اس عدالت میں پیش کیا جہاں علی موجود تھے, جب شکایت وہاں پہنچی,
اللہ کا حکم کہاں آیا؟ ید اللہ نے ہاتھ بڑھایا اور انگوٹھی لے اللہ تک جب بات پہنچی، شکایت اس دربار تک پہنچی جہاں علی موجود تھے، تو وہ اللہ تک جو شکایت پہنچی تو ید اللہ سے مل گیا اور اس میں یہ اب آپ اس نماز کی برائی کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے یہ ہے نماز کی اسٹینڈرڈ، یہ ہمارے لیے ہے نمونہ عمل کہ ہم نماز اگر پڑھیں تو پھر ایسی نماز پڑھیں کہ جو خشوع کے ساتھ. درود پڑھ لیں یہاں پر محمد وآل محمد. دیکھیں کہ بڑا یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ علی کا بھائی جناب نام نہیں ہے قرآن میں، علی کا نام نہیں ہے قرآن میں، کہ قرآن میں نام ہونا چاہیے. اگر نام ہوتا تو ہم مان لیتے. اس کا مطلب یہ جیسے باقی جو کچھ ہے قرآن میں وہ انہوں نے مان لیا. بہانے دیکھیں آپ کمال والا آنا ہے تو اگر نام ہوتا تو ہم مان لیتے. جیسے باقی سب کچھ جو رکھا ہوا ہے وہ سب مان لیا ہے، بالکل پائے نہیں مان لیا ہے، بالکل مان چکے ہیں ساری بات. بس صرف ایک نام کی دیر تھی تو ہم مان جاتے. دیکھیں نام ہوتا نا، اگر ہمارے یہ نام ہوتا تو آپ نام والا دوسرا بنا لیتے، نام والے دوسرے بن سکتے تھے. اللہ نے نام نہیں رکھا، کام رکھ دیے کہ تم نام والا تو دوسرا بنا سکتے ہو، ایسا کام والا دوسرا نہیں بنا سکتے. یہ کام لا کے دکھاؤ نا دوسرے ایسا کام کر سکے. اگر ایک دفعہ اتر جاؤ قرآن میں تو کہیں سے تمہیں علی چھپا ہوا نہیں ملے گا، تمہیں ہر آیت میں علی ملے گا. جب تک دور سے پڑھتے رہو گے تو علی کا نام بھی نہیں ملے گا. جب ان کاموں کو سمجھ لو گے کہ جو علی نے کیے. اور دیکھیے اللہ نے امامت ابراہیم کو بھی دی اور یہ بات کہہ کے دی. یہ بس میں ربط مسائل کے لیے کہہ رہا ہوں، بس آخری بات کہ اللہ نے جب ابراہیم کو امامت دی تو قرآن میں کیا کہا کہ اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات. اللہ نے ابراہیم کو اپنے تمام امتحانات میں آزما لیا، بکلمات کر لیا تو اتمہن، اور پھر وہ پاس نہیں ہوا اس ایگزام میں، اتمہن مکمل پاس ہوئے، 100 میں سے 100 نمبر لے کر پاس ہوئے. پاسنگ مارکس نہیں لیے انہوں نے، مکمل پاس جب ہو گئے. اتمہن قال انی جاعلک للناس اماما. بھائی کیا کہنے، سبحان اللہ. تو ہم نے لوگوں کی امامت ابراہیم کے حوالے کر دی. سبحان اللہ. لوگوں کی امامت، ناس، صرف ناس، صرف ناس کی امامت. جیسے ہی ابراہیم کو یہ ملی، خلیل بن چکے تھے، نبی بن چکے تھے، سارے رتبے مل چکے تھے، آخر میں ملی ہے یہ امامت. تو پہلے کبھی نہیں کہا. قرآن نے کوٹ کیا قال ومن ذریتی، بارے رہا کیا یہ میری اولاد کو ملے گی؟ قال لا ینال ید الظالمین. ملے گی لیکن ظالمین میں سے نہیں ملے گی، جو ظلم کریں گے ان کو نہیں ملے گی. یہ لوگوں کی صرف، تمام مخلوقات کی امامت نہیں ملی. یہ اگر یہ شرف نہیں ہوتا تو ابراہیم یہ دعا کرتے ہیں. کیا کہنے، سبحان اللہ. اگر خلیل ہونے کے بعد لوگوں کا امام ہونا افضل بات نہ ہوتی تو امتحان کے بعد دیتا اللہ. اتنے امتحان کے بعد اگر پس چیز مل رہی ہوتی تو ابراہیم کو اعتراض کرنا چاہیے تھا کہ یہ سارے امتحان میں نے اس لیے دیے تھے کہ یہ مجھ کو، یہ تو میں آلریڈی آگے بڑھا ہوا ہوں اس سے. ابھی کوئی آدمی پی ایچ ڈی ہو، آپ اس کا امتحان لے کے اس سے کہیں کہ یہ آپ کو انٹر کا سرٹیفکیٹ مل گیا، تو وہ کیا کہے گا؟ کہ بھائی یہ امتحان میں نے فالتو ہی دیا. میں تجھ سے اگر وہ میں یہ کہوں کہ یہ سرٹیفکیٹ میرے بچوں کو بھی دے دینا، اولاد کے لیے انسان سب سے بہترین چیز مانگتا ہے، تو اس کا مطلب ہے نا کہ ابراہیم سمجھ رہے تھے کہ یہ امامت نبوت سے افضل چیز ہے، افضل چیز تھی، اسی لیے تو مانگی. اور دوسرا اینگل دیکھ لیا. دیکھیں امتحان دے کر امامت لینا اور ہے، امام ہو کر امتحان دینا اور ہے. اس میں بہت فرق ہے.
بہت فرق. یہ بات میں ربط مصائب کے لیے کہہ رہا ہوں. امتحان دے کر مرتبہ لینا اور بات ہے, مرتبہ ملنے کے بعد امتحان دینا اور بات ہے. میں سمجھانے کے لیے عرض کر دوں آپ کو. دیکھیے بہت زیادہ ہو جائے گا, چھوڑے میں دیکھیے میں آپ کو صرف ایسی عام مثال دے دیتا ہوں. یہ کرکٹرز ہیں, عمران خان کے بارے میں بھی بڑی بات کہی جاتی ہے کہ جناب بڑا ٹیلنٹ شناخت آدمی تھا. اس نے کسی کو دیکھا کھیلتے ہوئے اور اس نے ساری چیزیں ہٹائی, اس نے کہا نہیں جناب میں نے دیکھ لیا اس کے اندر ٹیلنٹ ہے, فوراً اٹھایا اور انٹرنیشنل کرکٹ میں لیا. کیوں؟ کیونکہ کامیابی کا یقین تھا. اس کے علم نے دیکھ لیا تھا کہ اس کے اندر ہے جو مجھے چاہیے. اس نے کوئی امتحان نہیں لیا, ڈائریکٹ مرتبہ دے دیا. کیوں؟ کامیابی کا یقین تھا. کامیابی کا جس پر کامیابی کا یقین ہو اس کو پہلے مرتبہ دیا جاتا ہے, پھر ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اور جہاں ترک اولا کا کچھ امکان ہو وہاں پہلے امتحان لیا جاتا ہے, پھر مرتبہ دیا جاتا ہے. محمد بلندر چھلوا اور جس لیول کا مصرع مجھے یاد آ رہا ہے, جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. کہ جب امامت کا یہ رتبہ ملا تو پھر اس کا امتحان بھی ویسا ہی دینا ہو. اور مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کتنا سخت امتحان تھا, بات یہ ہے کہ کتنی شجاعت سے وہ امتحان دیا گیا. کہ وہ سارے امتحان کے بعد اللہ نے یہ گارنٹی دی, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے مطمئن نفس, مطمئن. اللہ کہہ رہا ہو میرے سوئی چپ جائے تو میں 36 شکایتیں کر دوں اللہ سے کہ میں ہی باقی بچا تھا. اور پوری اولاد دینے کے بعد اللہ کی طرف سے یہ گارنٹی ملے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. رب کے پاس آجا اس حالت میں کہ صرف یہ نہیں کہ تیرا رب تجھ سے راضی, تو بھی اپنے رب سے راضی کہ تیرے اتنے امتحان لیے میں نے. یہ ہے امتحان دینے کا سلیقہ, یہ ہے وہ کمال منزلت امامت کہ جو علی اور اولاد علی کو پہلے منصب ملا اور اس کے بعد امتحان دیے. اور کس شان سے امتحان دیے, یہ وہ تاریخیں ہیں جہاں شان کے امتحان کا ذکر کیا جاتا ہے. اللہ اکبر, آسان امتحان تھا. پوچھا گیا جب ہمارے چوتھے امام سے کہ مولا ہم ہر ایک سے مصائب سنتے ہیں, ہم ذاکرین سے سنتے ہیں, ہم راویوں سے آپ کے مصائب سنتے ہیں, کبھی آپ بھی ہمیں اپنے مصائب سنائیں. تو امام نے پلٹ کے کیا کہا, الشام, الشام, ہائے شام کی مصیبت, ہائے شام کی مصیبت. کیا مصیبت تھی وہ, کیا پوچھا گیا کہ مولا آپ کو اپنے 6 مہینے کا بھائی یاد نہیں آیا, آپ کو اپنے 18 سال کا بھائی کا سینہ یاد نہیں آتا, آپ جب بھی مصائب کا ذکر کرو بس شام کی مصیبت. ایسی کیا مصیبت تھی شام کی؟ تو امام سرد آہ کے کہ تم نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا. ارے ہاں ہمیں شہید کیا گیا, ہمیں کاٹا گیا, لیکن شہید ہونا ہماری کرامت تھی, ارے شہید ہونا ہماری فضیلت تھی, لیکن ہم آل محمد اس بات کے قائل نہ تھے کہ ہماری ماں اور بہنوں کو آزاد. یہ ہمارے لیے باعث امتحان نہ تھا, شہید ہونے کے لیے ہم تیار تھے, لیکن ہماری ماں بہنوں کے ساتھ یہ سلوک, کیا سلوک, اللہ اکبر. یہ شام کے دربار میں بس ایک روایت پڑھوں گا, خدا کی قسم میں بار بار کوشش کرتا ہوں لیکن میری ہمت نہیں ہوتی یہ روایت پڑھنے کی. یہ بہت ہی سخت روایت ہے, آپ میرا ساتھ دیجیے گا. بس یہ آخری روایت پڑھوں گا کہ جب پہنچ گئے نا دربار میں
اور سب لوگ کھڑے ہوئے تھے. حالت میں کل پڑھ چکا کہ سر اقدس سامنے رکھا ہے اور یہ ملعون چھڑی سے دانتوں کو توڑتا جاتا ہے. ایسے حالت میں جب اس نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ جس کو چاہے عزت دے, جس کو چاہے ذلیل کر دے, ایک مرتبہ شہزادی سے برداشت نہیں ہوا. کہا رے او ملعون, یہ آیت تیرے لیے نہیں ہے, یہ آیت ہمارے لیے ہے. تیرے لیے یہ آیت ہے کہ اللہ تجھ کو جہنم میں ڈالے گا. بس یہ سننا تھا مجمع میں. یزید سے برداشت نہیں ہوا. کہا یہ عورت کون ہے, اس کو میرے سامنے لاؤ. فضا سے برداشت نہیں ہوا. کہا ارے ملعون تیری یہ مجال کہ تو علی کی بیٹی سے مخاطب ہو, تو مجھ سے مخاطب ہو, تو میرے سے بات کر. یزید سے پھر برداشت نہ ہوا. پوچھا یہ کون ہے؟ شبر نے کہا یہ اس کے گھر کی کنیز ہے. کہا میں کنیز سے بات کروں گا, میں کنیز سے بات کروں گا, یہ میرے لیے برداشت کے قابل نہیں ہے, اس کو تازیانہ مار کے الگ کر دو. بس اتنا کہنا تھا کہ پیچھے جو حبشی غلام کھڑے ہوئے تھے, فضا نے حبشی زبان میں کہا ارے کیا ہوا تیری غیرت کو, تیرے عورت کو, تیرے قبیلے کی عورت کو تیرے سامنے تازیانے مارے جا رہے, تو برداشت کر رہا ہے. بس یہ برداشت نہ کر سکے, سامنے آئے یزید کے, تلواروں کو سامنے نکالا. کہا یزید یہ کچھ بھی ہے, یہ ہمارے قبیلے کی عورت ہے, اس کے ساتھ اگر بے حرمتی ہوئی تو یہاں پر خون بہے گا. یزید نے کہا اچھا اس عورت کو بس سائڈ پہ کر دیا جائے, بس کونے پہ کر دیا جائے. میں کہتا ہوں بی بی نے ضرور سوچا ہوگا, مدینے کی طرف دیکھا ہوگا. کہا نانا ارے اس کنیز کو بچانے والے دربار میں ہے, لیکن آپ کی امت میں نہیں. ألا لعنة الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون ماتم حسين
مجبوریاں ذوق و سلاسل دے بے کسی مجبوریاں ذوق و سلاسل مجبوریاں ذوق و سلاسل دے یار کو لایا گیا بازار میں ہے ستم بازار میں ہے ستم بازار میں چورو جفا بازار میں ہاتھ کٹوائے تھے تم نے اے علمدار حسین ہاتھ کٹوائے تھے تم نے اے علمدار حسین ہاتھ کٹوائے تھے تم نے اے علمدار حسین اور بھتیجے کا کلیجہ کٹ گیا بازار میں ہے ستم بازار میں ہے ستم بازار میں چورو جفا بازار میں ہے ستم بازار میں ہے ستم بازار میں جانے کس کا سر ہے یہ اتنا حسین اتنا جوان جانے کس کا سر ہے یہ اتنا حسین اتنا جوان جانے کس کا سر ہے یہ اتنا حسین اتنا جوان دیکھ کر ہر ایک دل رونے لگا بازار میں ہے ستم بازار میں ہے ستم بازار میں چورو جفا بازار میں ہے ستم بازار میں ہے ستم بازار میں کس کی بچی ہے لہو بہتا ہے جس کے کان سے کس کی بچی ہے لہو بہتا ہے کس کے کان سے کس کی بچی ہے لہو بہتا ہے جس کے کان سے چیختی ہے جو چچا آئے چچا بازار میں ہے ستم بازار میں ہے ستم بازار میں بازار میں چورو جفا بازار میں ہے ستم بازار میں ہے ستم بازار میں اے نہیں تیرے ستم کا کیا جب انداز ہے اے نہیں تیرے ستم کا کیا جب انداز ہے اے نہیں تیرے ستم کا کیا جب انداز ہے آج تیری گھر میں آلے ابا بازار میں ہے ستم بازار میں ہے ستم بازار میں چورو جفا بازار میں ہے ستم بازار میں ہے ستم بازار میں داستان غم مصدق پوچھ عابد سے مگر داستان غم مصدق پوچھ عابد سے مگر داستان غم مصدق پوچھ عابد سے مگر بھول کر مت پوچھنا کیا کچھ ہوا بازار میں ہے ستم بازار میں ہے ستم بازار میں چورو جفا بازار میں
عشق میں جو غریبوں کا کارواں پہنچا یزید نحس نے دربار میں بلا بھیجا ارے بہن سے شہ کی شہادت کا واقعہ پوچھا ہائے بہن سے شہ کی شہادت کا واقعہ پوچھا تڑپ کے بنت علی نے یزید سے یہ کہا زمین کی گود میں اسلام کا ستارہ ہے میرے غریب کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے میرے غریب کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے میرے غریب کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے آئے حسین جاتے حسین 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 کہا یزید سے زینب نے ستم آرا ارے غضب کیا تیرے لشکر نے روز عاشورا میرے حسین کو جنگل میں گھیر کر مارا آئے میرے حسین کو جنگل میں گھیر کر مارا علی کا کر دیا برباد گھر کا گھر سارا جو بے کفن ہے ابھی تک نبی کا پیارا ہے میرے غریب کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے میرے غریب کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے آئے حسین جاتے حسین 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 اور سہاگ اجڑا کسی کا کسی کی کوکھ جلی سہاگ اجڑا کسی کا کسی کی کوکھ جلی کسی کا جل گیا دامن ردا کسی کی چھنی کسی کی مانگ میں کربو بلا کی خاک پڑی ہائے کسی کی مانگ میں کربو بلا کی
خاک پڑی نبی کی آل ہے زندہ میں یا علی مددی جہاں میں زینب دلگیر بے سہارا ہے میرے غریب کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے میرے غریب کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے میرے غریب کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے ہائے حسین پیاسے حسین 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 یہ رنج و غم یہ ستم اور یہ جفا کب تک ارے رسول زادیاں بلویر میں بے ردا کب تک رہے گی قید میں اولاد مصطفیٰ کب تک آئے رہے گی قید میں اولاد مرتضیٰ کب تک نبی کی آل پا یہ ظلم ناروا کب تک مجھے تو موت ہی عالم میں اب گوارا ہے میرے غریب کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے میرے غریب کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے میرے غریب کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے ہائے حسین پیاسے حسین ہائے حسین پیاسے حسین ہائے حسین پیاسے حسین ہائے حسین پیاسے حسین ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا چھوٹے بھائی مسرور کا حکم ہے اس کے حکم کے مطابق حضرت عباس کے حال کا ایک نوحہ پڑھنے کی تصور کرتا ہوں بنیادی طور سے یہ میر انیس کا لکھا ہوا مرثیہ ہے اس کو میں نے نوحے کے انداز میں پڑھا ہے اور اس کا ہی مجھے مسرور نے دیا تھا دعا کریں کہ میں اس کو پڑھ پاؤں پورا جنگل پہاڑ کرتے ہیں نادے علی علی
مشکل کو میری حل کرو مشکل کشالی جنگل پہاڑ کرتے ہیں نادے علی علی مشکل کو میری حل کرو مشکل کشالی حسین 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 قدموں پر لوٹنے لگی سیطانیاں تمام وہ شور الفلاق کا وہ یاس کے کلام بچے بھی سر پٹکتے تھے لے لے کے شہ کا نام روتے تھے یوں تو لپٹے ہوئے ابو حسین تھے لیکن کلیجے پھٹتے تھے زینب کے بین سے تھا جب شہدی پر ہجوم یار ڈھلنا وہ دوپہر کا وہ آندھی وہ لو وہ پیاس لاشیں پڑے ہوئے تھے عزیزوں کے آس رو کر فلک کو دیکھتے تھے شاہ حفشدار اٹھا تھا درد دل تو قدم کھڑکھڑاتے تھے فرما کے یا علی ولی جاتے تھے سر کو چھاتی سے لپٹا کے یہ کہا بتلاؤ کیا ارادہ ہے اے میرے محلقہ دستے ادب کو چھوڑ کے بولا وہ باوفا پیاسی سکینہ مرتی ہے یا شاہ کربلا گزرے ہیں 3 دن یوں اس پر سے بات ہے گر اذن ہو تو پانی پر جاؤں پر چکے تھے گھوڑے پہ عباس حفشناس آئے صدا بھتیجی کی سنتے ہی در کے پاس بولی یہ مشک دے کے سکینہ بدر دو یار قربانم جان بجھا دو ہماری پیاس ٹوٹا ہے دل کیسے کلیجہ کباب ہے صفائی کیجئے کہ یہ کارے
کہ میرا فخر ہے یہ کام، بیٹی تمہارے باپ کا دنا ہے یہ غلام، دی تم نے آبرو مجھے رخ کرے امام، اب ہو گیا جہاں میں بہشتی ہمارا نام، کوثر میں سمجھو گوشت پہ گٹمش کے آنو، تم بھی دعا کرو کہ چچا تک اس نے پانی کو دیکھا جو ایک بار، گھوڑے کا دل ہوا صفت موج بے قرار، حسرت سے منہ پھرا کے نظر کی ہوئے سوار، بولے یہ بات چھوڑ کے ابا سے نامدار، تو پی لے فرض کے بہت کچھ نہ کام ہے، ہم پر تو بے حسین یہ پانی آرام ہے۔ ہوئی تیروں کی ہے غضب، تیرے چلیاں خود سے شریروں کی ہے غضب، یہ شکل دو جہاں کے امیروں کی ہے غضب، مجھ میں نہ پائی پیار صغیروں کی ہے غضب، نیزے تھے اور جان سے پہلو دلے سے، تیروں نے جان ڈالا تصویرے شیر کے۔ جھومنے لگے عباس نوجوان، مچھلی کی طرح تو ریتی پتھا تباہ، لیکن جدا نہ ہوتی تھی قبضے سے انگلیاں، بے دست ہو گئی تھی جو اس رفتاری کے ساتھ، تلوار بھی تڑپتی تھی دستے جری کے ساتھ۔ کھڑاتے تھے جب ذوق سے قدم، اکبر سنبھال لیتے تھے بابا کو دم بدم، فرماتے تھے تڑپ کے پسر سے شہے امم، جو حال ہو بچا ہے کہ بھائی کا ہے علم، بازو پکڑ کے دل پر گہرا کو لے چلو، بیٹا چچا کی لاش پہ بابا چلو۔
अकबर से फिर कहा कि अलम खान से उठाओ प्रभु ये मश्क से मैं इस वक्त में लेके जाओ बेवा हुई चची उसे पुरसा तो हाथ उड़ाओ बेटा चचा के बच्चों को जाकर गले लगाओ बेटा सबके जितने पैगंबर इधर गए कह दीजिए कि भाई के लाशें मर गए अकबर ने अर्ज की के चचा जान मर गए झुकर पुकारे शाह के भैया किधर गए पूछो उठाओ खाक से रूखार भर गए हजरता हुसैन को बेहास कर गए इस दुख में देगा कौन नबी के पितर का साथ पल भर में तुमने छोड़ दिया उम्र भर का साथ पड़ गया कि शह के अलमदार हाय हाय ए नूर चश्मे हैदर करतार हाय हाय ए इब्न फातिमा के मददगार हाय हाय